اور ناظرین، آج ہم آپ کو عراق کے ایک ایسے مقدس مقام کی جانب ہیں جو مسلمانوں کے حنفی مسلک کا مرکز ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ۔ بغداد میں واقع امام اعظم ابو حنیفہ کے مقبرے پر ہندوستانی علماء کرام نے حاضری دی۔ پیش ہے بغداد سے ہمارے نمائندے رؤف احمد حلور کی یہ رپورٹ۔ عراق کا دورہ کرنے والے ہندوستانی علماء اور صحافیوں کے وفد نے 13 مارچ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے پر حاضری دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقبرہ اور مسجد بغداد کے الاعظامیہ ضلع میں واقع ہے۔ یہ مقبرہ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے قریب موجود ہے۔ ہندوستانی وفد نے امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار پر حاضری دی اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر وفد نے مسجد اور مقبرے کی انتظامیہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران انتظامی امور کے سربراہ نے مسلمانوں میں باہمی اتحاد پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ داعش نے عراق میں انسانیت کا خون کیا ہے، عراق کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ونتعامل معهم and deal with them ونحيا معهم حياة سعيدة. and live a very happy, lovely life together. لكن حينما جاء داعش But when ISIS appeared, وداعش لا يمثل الإسلام and it actually doesn't teach Islam in anything, بل داعش خارج عن الإسلام. it's actually out of Islam. داعش قتل المسيحيين وقتل المسلمين شيعة وسنة. ISIS actually attended to kill every Christian, every Muslim. إذن أستطيع أن أقول داعش عدو الإنسانية. So from that we can say that ISIS is the monster or the killer against all the humanities, all the people. امام اعظم ابو حنیفہ النعمان کی پیدائش عراق کے کوفہ شہر میں ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے دادا کے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اچھے مراسم تھے۔ دینی تعلیم کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ نے فقہ حنفی کی بنیاد رکھی۔ 1518 سن عیسوی میں صفوی دور کے دوران شاہ اسماعیل نے امام اعظم ابو حنیفہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبروں کو منہدم کیا تھا، لیکن 1533 میں خلافت عثمانیہ کے دور میں ان مقبروں کی تعمیر عمل میں آئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وقت وقت پر امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد اور مقبرے کی تعمیر نو اور تزئین کاری ہوئی۔ ہندوستانی علماء کرام کے وفد نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقبرے پر حاضری کے بعد خوشی کا اظہار کیا۔ اور ایک روحانی اور یادگار موقع ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے آج ہمیں اس آستانے کی قدم بوسی کا شرف عطا کیا ہے جس نے قرآن و سنت کو اپنے اللہ کے عطا کردہ علم و فضل کے حوالے سے قرآن و سنت کی ایسی تعبیرات و تشریحات فرمائی ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ فقہ حنفی پر اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں عمل ہو رہا ہے۔ خاص کر عراق کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم کربلا معلیٰ اور نجف اشرف اور کاظمین دیکھتے ہیں، اس کا ایک الگ طرز تعمیر ہے۔ غوث اعظم کے آستانے کا الگ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے آستانے کا الگ طرز تعمیر ہے۔ جس مسجد میں ابھی ہم نے 2 رکعت نماز ادا کر کے یہ شرف حاصل کیا، تو میں نے ان کے جو ڈائریکٹر تھے ان کو بھی یہ بات کہی تھی کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں عمل کرتے ہیں۔ تو ہم ایک ایسے ملک ہندوستان سے آتے ہیں جو 2nd لارجسٹ میجورٹی ہے مسلمز کی ورلڈ کے اندر، اور اس میں بھی سب سے زیادہ فالوونگ اگر 4 اماموں میں 5 میں کسی کی پائی جاتی ہے تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پائی جاتی ہے۔ ہم آئے ہیں، یہ بھی ایک ایسا مرکز ہے جو حنفی کا ایک سینٹر ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں پہ ان کا مقبرہ ہے، یہ بھی بہت بڑی اہم جگہ ہے۔ کہ ہماری خوش نصیبی کی انتہا نہیں کہ آج ہم ایک ایسے آستانے پر حاضری دینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں جو ہمارے امام ہیں اور ہندوستان کے 80% احناف کے امام ہیں، اور جن کی تقلید دنیا میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ تو آج تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اپنی مسرت، اپنی شادمانی، اپنی خوشی کا اظہار کر سکیں۔ سال 2003 میں عراقی اور امریکی فوج کے درمیان ہوئی جنگ کے دوران اس مسجد کو نقصان پہنچا تھا۔
फिलवक्त इमाम आजम अबू हनीफा के मकबरे और मस्जिद के अतराफ सख्त हिफाजती इंतजामात हैं। मस्जिद में हर वक्त लोग नमाज अदा करते हुए देखे जा सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इराक के शहर बगदाद में मौजूद मस्जिद अबू हनीफा में। मस्जिद अबू हनीफा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत नज़ारा, इसकी फन तामीर, इसकी नक्शो निगारी हर किसी को अपनी जानिब रागिब करती है, हर किसी को अपनी जानिब खींचती है। बड़ी तादाद में मुसल्लियान यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं और इस मस्जिद को जो है खुसूसी इंतजामात और खुसूसी सहूलियात के साथ आरास्ता किया गया है। अहम बात यह है कि ये मस्जिद हजरत इमाम अबू हनीफा के मकबरे से लगी हुई है। हजरत इमाम अबू हनीफा का मकबरा और ये मस्जिद एक साथ तामीर किए हुए हैं और ये इराक की फन तामीर की एक बेहतरीन मिसाल, एक खूबसूरत मिसाल कही जा सकती है। कैमरामैन रोशन के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़, बगदाद, करबला।